وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 49۔ آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم لوگ سب سے زیادہ گمراہ تو نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون۔ پھر جب ان کے پاس ہمارے حضور سے حق آ پہنچا تو وہ کہنے لگے کہ اس رسول کو ان نشانیوں جیسی نشانیاں کیوں نہیں دی گئیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں؟ کیا انہوں نے ان نشانیوں کا انکار نہیں کیا تھا جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں؟ وہ کہنے لگے کہ دونوں قرآن اور تورات جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید و موافقت کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان سب کے منکر ہیں۔ سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 49۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ، آپ ان سے کہیے کہ تم لے آؤ اللہ کی جانب سے کوئی اور کتاب، وہ اہدی منہما، جو اس سے زیادہ ہدایت دیتی ہو، ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت اس میں موجود ہو، اتبعہ، میں اس کی پیروی کروں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ سامعین اکرام، گزشتہ سبق میں بھی اس میں ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی، اور بات یہ کی تھی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اس کے مقصد کے تکمیل کا راستہ دکھانے کی ضرورت ہے، یعنی وہ ہدایت کے لیے محتاج ہے۔ ہدایت کا کیا مطلب؟ کہ زندگی کے مقصد تک کس طریقے سے پہنچے اور زندگی کس طرح گزارے۔ یہ دو تین باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ انسان کی عقل و حواس جو ہے اس بارے میں محدود ہے، بلکہ نہیں حاصل کر سکتی، یہ بات معلوم نہیں کر سکتی کہ میرا مقصد پیدائش کیا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے لیے اس کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ میری منزل کا راستہ کون سا ہے، پھر اس کا طریقہ کیا ہے،
تو ان تمام کا اگر آپ ایک جملہ استعمال کریں نا ان تمام چیزوں کے لیے تو وہ بنتی ہے ہدایت. تو یا اگر آپ یہ کہہ لیں کہ ہدایت کا دوسرا لفظ اگر استعمال کرنا چاہیں تو اس کو کہتے ہیں روشنی، کہ انسان اندھیرے میں ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے نور اور واضح کتاب آ گئی. تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے سامعین کرام کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے محتاج اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. ہمیں اس روشنی کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. یہ ساری باتیں ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، اپنے آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، انسان سے مخاطب ہوں، کہ ہمیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں وہ روشنی اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. ہدایت کی ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے. اس کی میں نے آپ کو وجہ بھی بتائی تھی کہ جس منزل کے لیے ہمیں روشنی کی ضرورت ہے وہ ہماری منزل نہیں ہے. یہ ایک اہم بات ہے سامعین اکرام، اور بہت سیدھی سادی بات ہے، اور میں اس میں کچھ علمی الفاظ بھی نہیں استعمال کر رہا. یعنی جس منزل کی طرف ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے وہ منزل تو ہماری منزل ہی نہیں ہے. تو اس لیے سامعین اکرام یہ بہت اہم جملہ ہے، اور اتنا زیادہ اہم ہے کہ بہت زیادہ اہم ہے. آج دیکھیں، آج قرآن سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. قرآن جو روشنی ہے، قرآن جو ہدایت ہے، اس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. اس کی ہمیں ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آج دیکھیں آپ کی تعلیم کا رخ جو ہے وہ کس طرف ہے. تعلیم میں ظاہری منع نہیں ہے سامعین کرام، وہ کرنی چاہیے. آپ کو گنتی آنی چاہیے، آپ کو دوسری جو باتیں ہیں ضروری وہ معلوم ہونی چاہیے، لیکن یہ بنیادی ضروریات ہیں، یہ روشنی نہیں ہے. ظاہری تعلیم روشنی نہیں ہے سامعین کرام. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. جو آپ پڑھتے ہیں نا یہ اسکولوں میں، یہ وہ اسلامیات کے مضامین کو نکال کے، یہ ٹوٹلی اندھیرا ہے. اندھیرے کی ضروریات ہے، دنیا کی ضروریات ہے، وہ بھی ضروریات ہیں. میں اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں حاصل کرنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہماری ظاہری اور اندھیرے کی ضروریات ہیں. اندھیرے میں زندگی بسر، انسان بنیادی طور پہ اندھیرے میں ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، کیونکہ اس کے جانے بغیر آپ کو کچھ محسوس ہی نہیں ہوگا. ہم لوگ اندھیرے میں پیدا کیے گئے ہیں. اندھیرے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہ تو اپنا مقصد حیات معلوم ہے، اور نہ اس کا راستہ معلوم ہے، نہ اس پہ عمل کرنے کا طریقہ ہمیں آتا ہے، نہ ہم معلوم کر سکتے ہیں اپنی ظاہری قوتوں سے. یہ عقل کی جو قوت ہے نا، اس سے ہم نہیں معلوم کر سکتے. اس کے لیے ہمیں ہدایت، پراپر ہدایت کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے. ہم لوگ اندھیرے میں ہیں. اندھیرے کے علوم تو آپ حاصل کر رہے ہیں، لیکن یہ اندھیرا آپ کو اس روشنی سے بے نیاز نہیں کر سکتا. اگرچہ ہم تو اپنے آپ کو، آپ دیکھیں بہت سے پڑھے لکھے لوگ یہ اندھیرے کے طالب علم ہیں. جو بھی آپ نے جتنا بھی علم کیا ہوا ہے یہ اندھیروں کا علم ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ مٹی کیا ہے؟ یہ تو اندھیرا ہے، تو حقیقت نہیں ہے. اس کے ذریعے آپ کو ہدایت مل سکتی ہے. اس ظاہر جو مٹی ہے، اس کے ذریعے آپ کو ہدایت مل سکتی ہے. مٹی کے بنے ہوئے انسان ہی کو منتخب کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اس کو درجہ رسالت سے سرفراز فرماتے ہیں، اور اس کو کتاب اور ہدایت اور روشنی دیتے ہیں. یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، یہ نوٹ کر لیں. یہ بھی اور جو میں باتیں کہہ رہا ہوں نا، اس میں یہ بات بہت زیادہ اہم ہے کہ آخر سوال یہ ہے کہ آخر کیوں ہم ہدایت کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، بلکہ عملاً اس کتاب کو اور اس کتاب کے جو پیروکار ہیں
ان کو ہم نے عام طور پہ نشان تضحیک بنا لیا ہے۔ عملاً آج ہم قرآنی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے قرآن کا ہم عملاً مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہ بات ہے سامعین کرام، لیکن یہ ہے، یعنی میرا مقصد اور کوئی نہیں ہے، لیکن جو یہ آیات آ رہی ہیں یہ بہت زیادہ اہم ہے، اس میں آپ کو ہدایت کی ضرورت کا پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا، آپ لے آؤ وہ کتاب، یعنی قرآن کے انکار کرنے والوں سے، قرآن کی تکذیب کرنے والوں سے یہاں مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے کہ بھئی ہدایت کی تو ہمیں ضرورت ہے، اگر تم قرآن کو اور توریت کو نہیں مانتے، اس سے زیادہ کوئی ایسی کتاب لے آؤ جس میں ہدایت موجود ہو یا صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہو۔ اتبع ہو، میں اس کی پیروی کروں گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ ان مخالفین سے کہو کہ ہدایت کے بغیر تو چارہ کار نہیں ہے، اگر تورات اور قرآن میں ہدایت نہیں ہے تو کوئی اور کتاب لے آؤ جو ہدایت ہمیں دے دے، تو ہم اس کی پیروی کریں گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب یہ ہے کہ اس کا جواب تو ان کے پاس نہیں تھا، مخالفین کے پاس تو اس کا جواب نہیں تھا۔ بس دیکھیں، کتاب کو نکال دیا جائے تو پھر رہ جاتی ہیں خواہشات نفس۔ یہ دوسری آیت کی میں ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ آپ کو جواب نہ دیں، یعنی آپ کی اگر یہ بات تسلیم نہ کریں یہ لوگ، یعنی کوئی دوسری کتاب لے کے نہ آئے، فَعْلَمْ، تو آپ جان لیں اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اور کون ہے زیادہ گمراہ، ممن، اس شخص سے، اتبع ہواہ، جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے بغیر ہدی من اللہ کی ہدایت کے بغیر، اور یہ ظالم ہے، اور ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ سامعین کرام، زیادہ جلدی کی ضرورت نہیں ہے، ان آیات پہ غور و فکر کریں۔ اس میں ایک بات تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کتاب کا اتباع نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خواہشات نفس کا اتباع کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی، یا تو آپ کتاب کا اتباع کر رہے ہیں، یا تو آپ قرآن کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو پھر لازمی طور پہ آپ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس آیات میں ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ ان آیات میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ گمراہ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے۔ آج سامعین کرام وہ وقت ہے کہ ہم مسلمان تقریباً سب لوگ، تقریباً الا ماشاء اللہ تو وہ تو ایک الگ بات ہے، ہم سب من حیث القوم ذاتی خواہشات کے بنا زندگی گزار رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ کے ہم نے ذاتی خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اور ان نفسانی خواہشات کے بنا زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، میں آپ کو اکثر مثال دیتا رہتا ہوں، اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی حیثیت سے بھی۔ انفرادی حیثیت سے دیکھیں، معاشرہ بنتا ہے خاندان کی اکائی سے، میاں ہے بیوی ہے، ماں باپ تو یہ بعد میں بنتے ہیں نا، میاں ہے بیوی ہے، ایک خاندان وجود میں آتا ہے، دو انسانوں کے ملاپ سے، نر اور مادہ کے ملاپ سے ایک خاندان بننا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ عام طور پہ اگلے سال تک یہ 2 سے 3 ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن
کیا میاں اور کیا بیوی. دیکھیں ہر ایک شادی شدہ شخص جو ہے وہ مطلب وہ اس میں ایک میاں ہے ایک بیوی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں، یہ صرف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم خانگی زندگی یا ازدواجی زندگی جب اختیار کرتے ہیں اور گزارنا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک فریق اپنی خواہشات کے مطابق دوسرے سے سلوک کرتا ہے. عام طور پہ آپ دیکھ لیں بیویاں جو ہیں اپنی مرضی سے، چاہے وہ جتنی بھی نیک طبیعت کی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا نیک طبیعت مطلب وہ فسادی اگر نہ بھی ہوں، پھر بھی اپنی مرضی سے، یعنی وہ ایک اچھی زندگی گزاریں گی مثال میاں کے ساتھ لیکن اپنی مرضی سے. اس میں آپ دیکھ لیں ضروری نہیں ہے، ہر اچھا شخص ضروری نہیں ہے کہ وہ کتاب کا پیروکار ہو. اب اچھے لوگ جو ہیں مطلب جو شرپسند نہ ہوں تو وہ آپ کو سکھوں میں بھی مل جائیں گے، ہندوؤں میں مل جائیں گے، عیسائیوں میں مل جائیں گے اور یہودیوں میں مل جائیں گے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ ایک بیوی اپنے خاندان شوہر کے ساتھ جھگڑا نہ کرے اور وہ صلح جو ہو یا وہ گزارا کرتی ہو. تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ہدایت کی پیروی ہو. اصل مسئلہ تو ہدایت کی پیروی کا ہے سامنے کرام. اصل مسئلہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کا ہے. یہ سر جھکانے کے لیے نہ میاں تیار ہے نہ بیوی تیار ہے. یہ مثال میں اس لیے آپ دے رہا ہوں کہ یہ ہم میں سے اکثر کا مسئلہ یہی ہے. میرے سامعین میں ماں باپ ہیں یا میاں بیوی ہیں، ٹھیک ہے، وہ مطلب اولاد بھی اس میں شامل ہے. یہ خاندان کی اکائی میں ظاہر ہے ایک خاندان ہوگا، اس میں ایک ماں ہوگا، ایک باپ ہوگی، ایک شوہر ہوگا، ایک بیوی ہوگی اور پھر بچے ہوں گے. اسی سے جو خاندان بنتا ہے تو کیا بچے، کیا لڑکا کیا لڑکی، کیا میاں اور کیا بیوی، سارے اپنی خواہشات نفس کے ذریعے زندگی گزار رہے ہیں. یہ ہماری ایک دکھتی ہوئی رگ ہے سامنے کرام کہ ہم نے ہدایات کو فالو کرنا چھوڑ دیا ہے، نہ ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اگر وہ ہو جائیں نیکی اچھے راستے پہ لگیں تو وہ لڑکا جو ہے داڑھی چھوڑ دے گا یا پانچے اوپر اٹھا لے گا یا ذکر و اذکار کرنے لگے گا. تو یہ تو کوئی یعنی بنیادی اسلام تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے یا داڑھی چھوڑ دی یا پانچے اوپر چڑھا لیے یا نماز روزے کی پابندی شروع کر دی. اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے سامنے کا. مسئلے کو آپ ذرا گہرائی سے لیں کہ ہمیں ضرورت کس بات کی ہے اور ہماری نجات کی اساس کیا ہے. نجات کی اساس یہ ہے کہ ہم اپنا سر جھکا دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. بہت سے نمازی پرہیزگار لوگ ذات یعنی اپنی زندگی خواہشات نفس کے ذریعے گزارتے ہیں. بہت سے نمازی پرہیزگار لوگ، میں دوبارہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، پگڑی بھی باندھی ہوگی، داڑھی بھی شریعت کے مطابق ہوگی، لیکن گھر والوں کے ساتھ سلوک ایسا نہیں ہوگا جو شریعت کے مطابق ہو. مثال کے طور پہ عرض کرو تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ ہمارے معاشرے کی روایت ہے، ریت ہے. تو بنیادی طور پہ جو یہ آیات ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ بہت اہم ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی، وہ سب سے زیادہ گمراہ ہے. یہ ایک ایسی بات ہے جسے ہم عام طور پہ یعنی اگر ایک خواہش ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ ہم ذاتی خواہشات پہ کو اکثر ترجیح دے دیتے ہیں زندگی گزارتے ہوئے جہاں بھی ہو، اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی. اجتماعی طور پہ دیکھ لیں آپ، یہاں رشوت جو ہے، یہ معاشرہ جو ہے کرپٹ معاشرہ ہے، کرپٹ معاشرہ ہے. اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارا جو عام رویہ ہے وہ یعنی حد سے بڑا ہوا معاشرہ ہے. حد سے بڑا کیا ہے؟ اجتماعی طور پہ میں کہہ رہا ہوں. اجتماعی طور پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ہم یعنی تابع نہیں ہونا چاہتے. مثال کے طور پہ میں آپ کو دیا کرتا ہوں، سود کا نظام ہے. آپ سود، ہم میں سے بہت سے لوگ سود دیتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں اور اس پر خوش بھی ہوتے ہیں.
بہت سے پینشنر حضرات نے اپنی پینشن جو ہے وہ سودی کھاتوں میں رکھی ہوئی ہے، وہ سود کھاتے ہیں، کہتے ہیں اس کے بغیر تو ہم کسی کو دیں گے تو مال ضائع ہو جائے گا۔ یہ آپ دیکھ لیں، اصل جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی منزل کے بارے میں دھوکہ کھا لیا ہے۔ منزل ہماری دنیا بن چکی ہے، ظاہر بن چکا ہے۔ عام طور پہ یہ ایک بہت بڑا رونا ہے سامنے کرام، اور یہ ایک بہت بڑا قصور ہے ہم سے جو سرزد ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی منزل کو بھلا دیا ہے۔ یاد الہی سے دل ہمارے خالی ہو چکے ہیں سامنے کرام۔ یہ ایک بہت یعنی آپ دیکھ لیں بنیادی بات ہے، یاد الہی سے ہمارے دل خالی ہو چکے ہیں۔ حقیقی جو یاد الہی ہے نا، یاد الہی دیکھیں کیا ہے، یاد الہی یہ نہیں ہے کہ آپ نے تسبیح لے کے اس کو جپنا شروع کر دیا، نہیں، یاد الہی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے مقصد کو پہچانیں، اپنی ترجیحات متعین کریں اور آخرت کو ترجیح دیں دنیا کی زندگی پر، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ کو اپنا مقصد حیات بنا لیں، اللہ کے لیے جینا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں ایک رہنما کی رہنمائی میں۔ ایسا ہم نہیں کر رہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ چکے ہیں ہم سے اکثر اور بیشتر لوگ صاحب اکرام۔ دیکھیں میں آپ کو سمجھنے کے لیے مثال دیتا ہوں اپنی غفلت کی۔ جیسا کہ 7-8 سال کا بچہ، یقیناً والدین اس عمر کے بچوں کو یا اس سے کم جو بھی بچے ہیں، وہ جس طرح، یا 5 سال کا بچہ ہے، وہ جس طرح کے اپنے ماحول سے الگ رہتا ہے، بس اپنے کھیل کود، اپنی باتوں اور اپنے مصروفیات میں اور بس مصروف رہتا ہے، تو آپ وہ حالت ہماری ہے تقریباً۔ ہم اپنی تمام اندرونی اور بیرونی عوامل سے اور حقیقتوں سے ہم نے منہ چرا لیا ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے ہماری حقیقت کیا ہے، ہم کون ہیں ہمیں یہ نہیں معلوم، ہم ہیں کون ہمیں یہ نہیں معلوم ہم کون ہیں، بس ظاہر کے مسائل میں الجھ گئے، بھئی پیسے کمانا ہے اور شادی کرنی ہے اور گھر بنانا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور اسی سے روز و شب میں الجھ کے ہم رہ گئے، اور وہ حقیقت تو ہم نظر انداز کر چکے ہیں۔ بھئی میں کون ہوں، میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میری منزل کیا ہے، میں نے جانا کہاں ہے اور کس طریقے سے جانا ہے، یہ تمام باتیں یہ معاشرہ جو ہے اس سے غافل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اگر تم نے ہدایت کی پیروی نہ کی، ہدایت کی تم نے ضرورت محسوس نہ کی۔ دیکھیں یہ میں اپنے آپ سے ایک جملہ بنا رہا ہوں، لیکن ان آیات کی روشنی میں، اے انسان اگر تم نے اپنی منزل کو نہیں پہچانا، اپنے مقصود کو نہیں پہچانا، اپنے اصل محبوب کو نہیں پہچانا، اس کو اپنا مطلوب نہ بنایا، مقصود نہ بنایا، محبوب نہ بنایا، اب کیا ہوگا؟ اگر تم دنیا کو اصل سمجھ بیٹھے اور دنیا کے ہو کے رہے تو لازماً اب تم من چاہی زندگی گزارو گے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارو گے۔ آج دیکھیں یہ معاشرہ کھلا پڑا ہے، ایسے مظاہر آپ کو اپنے گھر میں ملیں گے، آپ کو اپنے محلے میں ملیں گے، ہر جگہ ایسے لوگ موجود ہیں، بہتات سے موجود ہیں، بڑی تعداد میں، اکثریت۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، کہ وہ اپنے آپ سے غافل ہیں، اپنی حقیقت سے غافل ہیں، اپنے منزل سے غافل ہیں۔ اب یہ کیا کریں گے؟ دیکھیں ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ اپنی خواہشات نفس کا اتباع کریں گے، ذاتی قرآن کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت ہوگی نہیں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول شکوہ کریں گے دربار الہی میں قیامت کے دن کہ یہ تو میری قوم نہیں ہے، انہوں نے تو قرآن کو مذاق کا نشانہ بنا لیا تھا، قرآن کو چومتے تو تھے لیکن اس پہ عمل تو نہیں کرتے تھے۔ تو سب سے زیادہ گمراہ وہ شخص ہے ان آیات میں
جو اپنی خواہشات کی بنا زندگی گزار رہا ہے، خواہ کہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، خواہ کہ وہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، خواہ کہ وہ ہر سال حج اور عمرے پہ بھی جا رہا ہے، اور خواہ کہ وہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، لیکن اللہ اس کا مقصود نہیں ہے اور قرآن اس کا راستہ نہیں ہے، اپنی خواہشات نفس کے مطابق نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے، لیکن نہیں، وہ اللہ کا طالب نہیں ہے، دنیا کا طالب ہے۔ ایسے طالبان دنیا مل جائیں گے آپ کو سامنے کرام۔ تو یہ شخص جو اپنی خواہشات کی بنا زندگی گزار رہا ہے، یہ سب سے زیادہ گمراہ ہے اور یہ ظالم بن گیا ہے، اپنے اوپر ظالم بن گیا ہے۔ اگر اس نے یہ رویہ اختیار کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ اب اسے ہدایت سے نہیں نوازے گا۔ آج دیکھیں دروس دیے جا رہے ہیں، پیغامات آ رہے ہیں، لیکن ہم اس پہ ہمارے کانوں پہ جوئی نہیں لگتی، کیونکہ ہم ظالم بن چکے ہیں۔ سب سے پہلے سامعین کرام اس کا تدارک یہ ہے کہ ہمیں ظلم کا راستہ چھوڑنا پڑے گا، باطل مقاصد سے صرف نظر کر کے حقیقی اللہ اور مقصود پر کو یاد کرنا ہوگا، اس کے راستے کا انتخاب کرنا ہوگا، رہنما کا انتخاب کرنا ہوگا، اس کی رہنمائی میں آپ نے یہ راستہ طے کرنا ہوگا، تو آپ ظالم ہونے سے بچ جائیں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ وأہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین فإن لم يستجیبوا لک فاعلم انما يتبعون اہواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر ھدی من اللہ ان اللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ، ترجمہ سنا دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ لے آؤ کوئی کتاب اللہ کی جانب سے، ہوا اہدی منہما، جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو، اتبعہ، میں اس کی پیروی کروں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فإن لم يستجیبوا لک، اگر یہ آپ کی بات نہ مانے، آپ کو جواب نہ دیں، فاعلم، جان لے، انما یتبعون اہواءہم، کہ یہ تو اپنی ذاتی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ ومن اضل ممن اتبع ہواہ، کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے، بغیر ھدی من اللہ، بغیر اللہ کی ہدایت کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. Say, then bring a scripture from God, more conducive to guidance than both, and I will follow it, if you are truthful. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. But if they fail to respond to you, know that they follow their fancies, and who is more lost than him who follows his fancy without guidance from God. God does not guide the unjust people. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔